پچھلے جمعے کو میں نے مراقبے کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، شاید ساتھیوں کو انشاءاللہ یاد ہوگا، یاد ہے انشاءاللہ۔ تو اب کچھ اس کے فضائل۔ مراقبہ کو حدیث پاک میں افضل ترین عبادت کہا، کیونکہ اس میں غور و فکر کار فرما ہوتا ہے۔ صحابیہ ہے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو دردہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا کہ غور و فکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے کہ 1 ساعت کا غور و فکر تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی، ہم نے ایک دفعہ سنا تھا کہ گھڑی کوئی 24 منٹ کی ہوتی ہے، اس کی تحقیق کسی نے کر لیا تو مجھے بتائی، تو یعنی 24 منٹ کوئی بیٹھ جائے اور اللہ پاک کے نام کی یاد میں، فکر میں، غور میں، وہ تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آپ بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ مراقبہ میں؟ آجی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ 1 ساعت کا غور و فکر تمام رات کی عبادت سے افضل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 ساعت کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے افضل۔ افضل عبادت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر دوسری عبادات کی ضرورت نہیں، بس یہی کرتے رہو۔ ہر عبادت کا اپنا ایک درجہ ہے۔ اگر فرائض و واجبات اور آداب و سنن کو چھوڑ دیا جائے تو انسان عذاب و ملامت کا مستحق بن جاتا ہے، دوسری عبادت بھی ہو لیکن یہ فضیلت والی عبادت، اس کو بھی حاصل کیا جائے۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے سنا ہے، 1 2 یا 3 سے نہیں بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراقبہ کی پابندی کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے ایمان کی حلاوت بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جتنا مراقبہ کی کثرت کرتے ہیں، نماز کی حضوری، اعمال کا شوق، فکر آخرت اور اللہ کی محبت جیسی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ آدمی تو وہ ہے جو شونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ حضرت جنید فرماتے کہ میں شونیزیا کی مسجد میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول تھی۔ گھٹنوں میں کیسے سر رکھتے ہیں؟ جیسے یہ ساتھی ایک گھٹنا اٹھایا نا، اب 2 اٹھاؤ، دونوں اب سر رکھو، یہ بھی مراقبے کی ایک طریقہ ہے۔ ویسے بیٹھ، جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھو اللہ کی یاد میں۔ تو شیطان کو اس سے بڑا نقصان ہوتی ہے، وہ ان کو انسان سمجھتے جو اللہ کی یاد میں۔ فرمایا مراقبہ کی کثرت سے سالک کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مختلف مراقبات پر مبنی اسباق کا ایک سلسلہ ہے جو سالکین کو درجہ بدرجہ طے کروائے جاتے ہیں۔ ہر سبق پر سالک کی روح نفس کی کثافتوں سے
روح کی نفس کی کثافتوں سے آزاد ہو کر فوق کی طرف پرواز کرتی ہے اور اسے اس سبق کی مخصوص کیفیات نصیب ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سالک کو مرید کو نسبت مع اللہ کی نعمت معیت الہیہ کا استحضار، نماز کی حقیقت، اولو العزم انبیاء کے فیوزات اور دیگر کمالات میں حصہ ملتا ہے۔ لیکن یہ تمام نعمتیں مراقبہ کی پابندی اور کثرت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ محنت کرنے والوں کے لیے میدان کھلا ہے، ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے اور ایسے مراقبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہم مگن و مصروف ہوں۔ اس کے لیے میرے دوست وقت نکالیں۔ آج ساتھی بیعت کے بعد بھی آ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے آنکھ کا زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا۔ تو پتہ چلا یہ بیچارے کی روح کمزور ہے، جو روح کی دوائی دی گئی ہے وہ استعمال نہیں کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے وہ بھی ہلکا پھلکا، اور بیماری بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کے نام کو سیکھنے کے لیے آپ نے بیعت کی ہے، اب کثرت سے اور ہمیشگی سے لے لو، انشاءاللہ روح طاقتور ہوگی اور نفس مغلوب ہوگا۔ شرط یہی ہے، میں نے عرض کیا، ہمیشگی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، پہننے میں، سونے میں، ہر چیز میں سنتوں کی پابندی ہو، سنتوں کو دیکھو۔ میں اور آپ سنتوں سے خالی تو نہیں، یہ پانی پی رہے سنت کے خلاف تو نہیں، کھانا کھا رہے سنت کے خلاف تو نہیں، بازار جا رہے سنت کے خلاف تو نہیں جا رہے، رستے سے گزر رہے سنت کے خلاف تو نہیں، گھر میں داخل ہو رہے سنت کے خلاف تو نہیں۔ اپنا حساب کرتے رہو کہ میں نے سنت کے خلاف تو قدم نہیں اٹھایا، کریں گے انشاءاللہ۔ سنتوں کی پابندی سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کی نظر میں اگر میں اور آپ محبوب بننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو سنتوں کو دل سے لگائیں، جان کی بازی لگا دے پر سنت کو نہ چھوڑیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اب مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ آسان ہے، اس خیال میں بیٹھنا کہ اللہ پاک کی رحمتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں اور میرا دل منور ہو رہا ہے، رحمتوں سے بھر رہا ہے، اور ظلمت و تاریکی میرے دل سے نکل رہی ہے، اور اس کے شکرانے پہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے دل کی آواز سنیں، خوب توجہ کے ساتھ مراقبہ کریں۔ ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اس کو پڑھیں اور اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اس کا ثواب دیں تاکہ ان کا فیض بھی اللہ ہم تک پہنچائے۔ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔